بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، حی و یا قیوم ہے، زندگیاں عطا کرنے والا ہے، شفا عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہماری گفتگو زبان کے درست استعمال کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسان کو بہت بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بہت ساری خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں اور وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں جس کا انسان نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے انسان کو وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہے۔ جیسے انسان بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے، بہت ساری مخلوقات ہے اس میں شمار نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق ہے جس کا انسان مظہر ہے۔ اس اعتبار سے انسان کو اللہ کی رحمت کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں والدین بھی دی ہیں، عزیز و اقارب بھی دی ہیں، اسی طرح صحت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح گھر بار رزق عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتیں عطا فرمائی ہے جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انتہائی بے شمار نعمتیں انسان کے لیے نازل کی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں اتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے بہترین اور خوبصورت مخلوق چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کا اسی طرح فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ اگر میری تخلیق کا شاہکار دیکھنا ہے تو حضرت انسان کو دیکھیں۔ تو اس اعتبار سے انسان کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں بنسبت دوسری مخلوقات کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، شکر، حمد زیادہ سے زیادہ کرے۔ تو ان چیزوں میں سے اگر وہ دیکھے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رحمت ہے کہ وہ اس سے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سماعت کرتا ہے کانوں سے، تو اس اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس سماعت نہیں ہے وہ کتنے اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی سماعت ہوتی۔ اسی طرح کسی کے پاس زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، اپنے الفاظ دوسروں کو بتا نہیں سکتے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سونگھنا ہے کہ اگر کسی کو سونگھ ہی نہ ہو، خوشبو کا نہ پتہ لگے، ذائقے کا نہ پتہ لگے، بو کا پتہ نہ لگے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا انسان کے اوپر لازمی ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، یہ باقی مخلوقات میں سے جو دنیا میں ہے
ان کو نہیں دی، جیسے حیوانات ہیں، حیوانات میں بہت ساری چیزیں جو چوپائے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں، لیکن حضرت انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کی توفیق دی ہے اور الفاظ اس کے زبان سے نکلتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اعتبار سے اس کا استعمال کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم مسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے بہترین مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو اذیت تکلیف نہ ہو اور اس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو اس حدیث کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں کہ بہترین انسان اور بہترین مسلمان ہی بہترین وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، اس میں چغلی بھی آ جاتی ہے، اس میں الزام لگانا بھی آ جاتا ہے، اسی طرح غلط شہادت دینا، گواہی دینا، یہ بھی آ جاتا ہے، اسی طرح کسی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، تو یہ ساری چیزیں زبان سے چونکہ ادا ہوتی ہیں، اس لحاظ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ بہترین مسلمان ہے وہ جس کی زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ایک شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل نہیں ہو سکتا، ہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہوں اس کے اوپر کہ وہ بخل کر جائے۔ تو اسی طرح پھر پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ بزدل تو نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے اوپر ایسا کوئی عمل کیا جائے یا ایسا اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ بزدلی دکھا دے۔ اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا اگر مسلمان مومن ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس اعتبار سے بھی فرمایا کہ اگر مسلمان اچھا ہے تو اس کی زبان سے اذیت نہیں ہوگی، اور دوسری بات اگر مومن اچھا ہے تو اس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اوپر الزام لگانا تاکہ اس کی عزت خراب ہو، اس کا وقار خراب ہو، اس کا سٹیٹس خراب ہو جائے، تو اس اعتبار سے کسی کے بارے میں زبان استعمال کرنا تاکہ اس کی نظر میں وہ بندہ برا ہو جائے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دو بڑے گناہ کیے۔ ایک تو اس نے جھوٹ بولا ہے اس اعتبار سے کہ اس کی نفرت ڈال رہا ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس نے جو اس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل سزا دے گا۔ تو بنسبت یہ کہ ایسی سزاؤں کے مستحق ٹھہریں تو اس سے خوف کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کی اذیت کا سبب بن رہے ہیں، کسی کو آپ تکلیف دے رہے ہیں اور جھوٹی تکلیف پہنچا رہے ہیں جھوٹ کے ذریعے سے، تو یہ یقین جانیے کہ وہ تکلیف تمہارے پاس بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ اپنی زبان کو اس اعتبار سے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں آپ نے آئیڈیا لگانا ہو یا تجزیہ کرنا ہو یا اس کی پہچان کرنی ہو تو دیکھ لیں، وہ گفتگو جب کرتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، اس کا لہجے سے پتہ لگ جائے گا، اس کے انداز سے پتہ لگ جائے گا، اس کی گفتگو سے پتہ لگ جائے گا۔ ظاہری اگرچہ اس نے بڑا جبہ پہنا ہو، بڑی دستار پہنی ہو، بڑا بہت خوبصورت لگ رہا ہو، بڑا ویل سے سوٹ پہنا ہوا ہو،
چاہے جتنا مرضی حسین لگ رہا ہو، لیکن جب اس کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کی زبان کے نیچے ہی انسان چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر علماء کرام کی محفل میں بیٹھو جہاں پہ زیادہ نالج والے ہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ تم کو وہ علم نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ اسی طرح اگر تم اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہو، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے ہو، تو وہاں اپنے دل کو سنبھال کے رکھو کہ تمہارا دل کسی اور جگہ پہ نہ چلا جائے۔ تو یہ بھی ایک عام طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو انسان کو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کس اعتبار سے اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی ٹاپ کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں سے سب سے پیارا اور خوبصورت نام رحمان ہے، اور باقی نام بھی بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیارے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ایک رحمت رکھی ہے، اور اس کے اندر جو رحمت کا سایہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے کیا ہے، وہ لفظ رحمان ہے، کہ اگرچہ کوئی اس کو مانتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، اس کی تمہید کرتا ہے، اس کی تکبیرات کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سایہ رحمت فرماتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، چاہے وہ ایک مسلمان کا گھر ہے، کسی بھی کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سبھی پر برابر کا جو ہے وہ رحمان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر صفت ہے۔ تو یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ سال ہا سال گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمائی علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی علم عطا فرمایا، اور قرآن کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ام کا معنی ہوتا ہے اصل مطلب جڑ۔ باقی جتنے بھی نالج ہیں، جتنی بھی ایجوکیشن ہے، وہ سارے کے سارے اسی سے نکلے ہوئے ہیں، چاہے وہ کیمسٹری ہے، بائیو ہے، فزکس ہے، میڈیکل ہے، ادروائز سائنس کی جتنی بکس ہیں، باقی جتنے بھی علوم ہیں، وہ حقیقت اس کی جڑ قرآن ہے، اس لیے یہ ایک ٹاپ کی چیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ خلق الانسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شاہکار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا بڑا شاہکار کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب قرار دیا ہے، اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑی عظیم مخلوق ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان کا جو ہے علم عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ بیان یعنی زبان عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے یہ چاہے تو سخت لہجے سے کسی کے دل کو چھنی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو اچھے الفاظ بول کر اس کے دل میں اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے والدین سے جب بولو تو ادب سے بولو، قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو۔ تو یہ اس اعتبار سے زبان کا کنٹرول انتہائی ضروری ہے۔ جتنی بڑی اس کو عظمت ملی ہے، جتنا بڑا اس کو کردار ملا ہے، اس اعتبار سے اس کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ تو اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ما بین یہی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اگر تم ان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، یعنی ضمانت اگر تم مجھے ان کی دے دو، تو میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس میں بھی زبان ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ زبان کی اگر حفاظت کی جائے
تو جنت کی ضمانت مل سکتی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ اگر اس سے چاہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، احادیث پڑھ سکتے ہیں، فقہ پڑھ سکتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے ہم بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی کے پیارے اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوبوں کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اسی زبان سے چاہے تو ہم غیبت کریں، ہم چغلیاں کریں، ہم کسی کی برائی کریں، کسی کی ہم پیٹھ پیچھے جو ہے وہ اس کی برائی پیش کرتے رہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی وقت دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے کہ تم اس کا استعمال کیسے کرتے ہو۔ اگر اس کا استعمال اچھا ہوگا تو ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صامتا نجا، اگر کسی نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں، اور زیادہ بولنے کی وجہ سے، جسے ہم اوور ایکٹنگ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں برے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ بولنا، زیادہ ہنسنا، زیادہ سونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے انسان کا وقار ختم ہوتا ہے، انسان کی شخصیت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ بندہ جب بولے گا تو ظاہری بات اس سے الفاظ جب زیادہ نکلیں گے تو لوگوں کے نظر میں وہ بندہ جو ہے وہ ایک باوقار شخص نہیں لگے گا۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی حفاظت کے بارے میں بھی حکم فرمایا کہ اس کو بڑے ہی تول کے جو ہے استعمال کرو۔ قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کہو سچی بات کہو، حق کی بات کہو۔ اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کرنا، احتجاج کرنا، اگر زبان سے کنٹرول کر سکتے ہو، روک سکتے ہو تو اس سے روکنا، حق کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ اس کو بائی ہینڈ یعنی ہاتھ سے روکا جائے کسی ظلم کو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو زبان سے ضرور روکا جائے، اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو اس کے بارے میں دل میں اس ظالم کے خلاف شدت کے ساتھ نفرت ہو۔ تو اس میں بھی زبان کا ذکر ہوا ہے کہ زبان سے حق کلمہ کہنا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا اور حق گوئی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علماء کرام ہیں ان کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ علماء کرام یعنی جو اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق چلنے والے ہیں، وہ شخص وہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں، اور ان کا مین کام جو بیسک ورک ہے وہ یہی ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں اور عمل بالمعروف کرتے ہیں، یعنی کہ سچائی حق کا رستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور زبان کا یہ سب سے بڑا کردار ہے کہ وہ حق بیان کرے، حق سنائے اور حق کی ہی بات کرے اور برائی سے منع کرے۔ اور ایک بات اس کے اندر ہمیں قرآن کے اندر نظر آتی ہے کہ زبان کے اعتبار سے ان شخصیات کے حوالے سے اپنی زبان کو لگام دے، احتیاط سے استعمال کرے اور انتہائی ادب و احترام سے استعمال کرے کہ جو اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ترین شخصیات ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس ذات کے بارے میں جب بھی کوئی الفاظ استعمال کرے تو جتنا زیادہ محبوبانہ الفاظ ہوں، جتنا زیادہ ادب والے الفاظ ہوں وہ استعمال کیے جائے، نہ کہ کوئی ایسا لفظ جو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے وہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک چھوٹا سا لفظ بھی ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو کہ رائنا نہ کہو، اگرچہ اس کا معنی
درست ہے، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کو کھینچنے سے معنی تبدیل ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ زبان کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ ہمیں زبان کے ہر وہ برائی جس میں غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان وغیرہ ہے، اور ہر برائی جس میں زبان کا دخل ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔